بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے صوفی شاعر تھے کہ جنہوں نے اپنی شاعری سے نہ صرف مسلمانوں کی انسانیت کو جگایا بلکہ انہوں نے ایسی بھی نصیحتیں کی کہ جن سے ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملتا ہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں گلستان سعدی اور بوستان سعدی فارسی زبانوں کی لکھی ہوئی ایسی کتابیں ہیں کہ جن میں فارسی شاعری کا ایک نمونہ جھلکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ ایک کہانی بیان فرماتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک ایسے بزرگ تھے کہ جن کی دعا قبول ہوتی تھی۔ مستجاب الدعوات ایک انسان تھے۔ ایک دن حجاج نے ان بزرگ کی خدمت میں درخواست کی کہ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ حجاج کی یہ بات سن کر بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ اس شخص کو موت دے دے۔ حجاج یہ دعا سن کر بہت حیران ہوا اور شکایت کے لہجے میں بولا، آپ نے میرے حق میں ایک ایسی دعا مانگی ہے؟ بزرگ نے فرمایا، تیرے اور مسلمانوں کے لیے یہی دعا سب سے اچھی ہے، وہ اس لیے کہ جلد موت آ جائے تو تیرا نام اعمال مزید سیاہ نہ ہوگا، اور عام مسلمانوں کے لیے یوں تو تم مر جائے گا تو انہیں ظلم و ستم سے نجات بھی مل جائے گی۔ اے زبردست، تو ستاتا ہے کمزوروں کو، کیا ہی اچھا ہو کہ اس ظلم سے تو باز آ جائے۔ لائق فخر نہیں تیری یہ شان و شوکت، ایسے جینے سے تو اچھا ہے کہ مر جائے۔ اس حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مردان خدا کا پاکیزہ کردار پیش کیا ہے۔ تقوی اور نیکی کا یہ تصور انسان گوشہ عافیت میں بیٹھ جائے بالکل غلط۔ ایک سچے مومن کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق کہہ دے۔